دیکھیے باپ ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے جذبات کا زیادہ اظہار نہیں کرتا ہے. مثلا آپ اس کی بظاہر ہلکی سی پھلکی سخت گیری دیکھ رہی ہوتی ہیں, اس کی ڈانٹ ڈپٹ دیکھ رہی ہوتی ہیں, اس کا بہرحال کسی حد تک ایک روب ہوتا ہے, اور وہ ماں کی طرح سے جذبات کا اظہار نہیں کرتا ہے. تو اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کے اندر جذبات نہیں ہوتے ہیں. باپ کی ایک الگ ایک سائیکی ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. لوگ عام طور پر جوان بھی سوچتے ہیں کہ بس یہ ایسی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے, نہیں, اس کے اندر بھی ایسی جذبات کا ایک تلاطم اس کے اندر ہوتا ہے, لیکن اس کی فطرت اس انداز کی ہوتی ہے کہ جذبات کا زیادہ اظہار نہیں کرتا ہے. حتیٰ کہ باپ اپنی پریشانیاں اور الجھنیں بھی شیئر نہیں کرتا ہے. کتنی پریشانیاں اس کو آفس میں ہو رہی ہوتی ہیں, کتنی پریشانیاں ملازمت و کاروبار کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں جہاں وہ باہر جا رہا ہوتا ہے, ان تمام الجھنوں پریشانیوں کو اپنے اندر رکھتا ہے. اور بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا بھی یہ ہے کہ عام طور پر اسی وجہ سے اگر ہم لائف ایکسپیکٹنسی دیکھیں نا, یعنی کوئی شرح اموات جو ہے, ایک تو لائف ایکسپیکٹنسی ایک ایٹ برتھ ہوتی ہے اور ایک ویسے ہوتی ہے کہ جب انسان پوری ایک زندگی گزارتا ہے. عام طور پر نوٹ یہ کیا گیا ہے کہ جیسے کہ مثلا پاکستان میں جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے, مثلا اگر ہم 67 ایئرس رکھیں مردوں کے اعتبار سے, تو عورتوں کی 71 ایئرس ہے تقریباً. عام طور پر نوٹ یہ کیا گیا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ 5 سال پہلے عورتوں کی نسبت مر جاتے ہیں. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, تلاش کرنی چاہیے, لیکن شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اپنی اندر یہ بہت ساری پریشانیاں, گھٹن, اور وہ یہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے. اور باپ کے متعلق یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ باپ روتے نہیں, یا کم سے کم سامنے نہیں روتے ہیں اپنی اولاد کے. انہیں پتا ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے روئے تو میری جو فیملی ہے ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. یہ اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھتے ہیں, یہ اپنے آپ کو ذرا سخت بنا کے رکھتے ہیں, لیکن اندر سے تو یہ اس طرح سے جذبات کا اظہار نہیں کرتے. تو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں فیملیز کے اندر بھی کہ باپ پہلے مر جاتے ہیں, مائیں عموماً بعد میں مرتی ہیں. تو عموماً آن این ایوریج جو پاکستان کے اندر جو خاص طور پر تقریباً 5 سال کا ایک ڈفرینس ہے, عورتوں کی 5 سال عمر جو ہے وہ مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی. تو ان کا یہی ہے کہ اپنے ایموشنز کو اب وہ رو بھی لیتی ہیں, اپنے آپ کو اسٹیم آؤٹ بھی کر لیتی ہیں. باپ عام طور پر اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے, سب لوگوں کے سامنے نہیں روتے, اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھتے ہیں. تو یہ ان کا اس لحاظ سے احساس کرنا چاہیے اور زیادہ. اور اگر کسی نے واقعتاً باپ کو رلا دیا, دیکھیے عام طور پر تو باپ روتے نہیں ہیں, لیکن اگر اولاد نے اپنی نافرمانیوں کے, بدزبانیوں کے ذریعے باپ کو رلایا اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, تو سمجھ جائیے کہ آپ کی بربادی کا آغاز ہو گیا. یعنی اگر آپ کی وجہ سے, ہماری وجہ سے اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. باپ کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ باپ کی بددعا کی اثر پذیری بہت زیادہ ہے. کچھ سیانے افراد اور حکما کہتے ہیں کہ عام طور پر ماں اگر 10 مرتبہ بھی بددعا کرے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا, جذباتی ہے, اس کی فطرت میں جذبات رکھے گئے. لیکن باپ ویسے تو بددعا نہیں کرتا, لیکن اگر اس نے بددعا کر دی تو فقط ایک بددعا بھی بہت کافی ہو جاتی آپ کی بربادی کے لیے. تو بہرحال خدا نہ کرے کہ کوئی اس طرح کے اس میں گرفتار ہو اور باپ کو اس قدر اذیت پہنچائے کہ باپ اس کے لیے بددعا کرے, اس کی ایک دفعہ کی بددعا بھی قبول ہو جاتی. تو باپ کی اس لحاظ سے بددعا کی اثر پذیری بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. دیکھیے بڑھاپے میں ان کو اپنی اولاد کی اسی قدر ضرورت ہوتی جس قدر جب آپ بچے تھے تو آپ کو اپنے باپ کی ضرورت تھی, آپ کو اپنی ماں کی ضرورت تھی. والدین کی اسی طرح سے ضرورت اولاد کو جس قدر ہوتی اسی قدر بڑھاپے میں والد کو یا والدین کو اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی. وہ بھی اب اسی ایج میں چلے گئے ہیں. اب وہ ہے کہ مثلا جب آپ خود چھوٹے ہوتے ہیں, آپ 10 دفعہ بھی ان سے کوئی چیز دریافت کرتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو باپ 10 دفعہ آپ کو بڑی خوش دلی کے ساتھ خوش ہو کر آپ کو بار بار ایک ہی چیز بتا رہا ہوتا ہے. اور یہاں یہ ہوتا ہے بوڑھا ہو گیا, ذرا اس کا نسیان ہو گیا, اور وہ ایک سے دوسری دفعہ کوئی چیز پوچھ لے تو اولاد چیخ کر کہتی ہے سنائی نہیں دیتا آپ کو, کتنی دفعہ آپ کو بات بتا چکے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ باپ میں اور اس میں اولاد میں اس طرح کا ہی فرق آ جاتا ہے. تو بڑھاپے میں ان کی ضرورتوں کا احساس کرنا چاہیے. اللہ سب کو اس مرحلے میں لے کر جاتا ہے, آپ کو بھی لے کر جائے گا, ہم سب کو بھی لے کر جائے گا. تو ان بڑھاپے کی ضروریات اور ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اولاد کو.